عمران خان نے تو جب اس کی حکومت ڈسمس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے. بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی. یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فرام دی کریشن آف پاکستان. جنرل شمشاد صاحب بتائیں گے کہ کیسے لیاقت علی کے زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالیسیز مسلط کرنا شروع ہوئی. اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن ہیجمنی اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالیسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہیں, ان کی خواہش سے بنتی ہیں. 1946 میں جس وقت پاکستان کی باتیں ہو رہی تھیں, آج میں آپ ینگر جنریشن ہے ان کو یاد کرانا چاہتا ہوں, اکثر کو نہیں معلوم کہ 1946 میں ایک عبوری حکومت بنی تھی, انگریزوں نے بنائی تھی. اس میں پنڈت نہرو جو تھے وہ وزیر خارجہ تھے اس وقت, اور انہوں نے بطور وزیر خارجہ ستمبر 1946 میں ایک بات کہی تھی اور کہا تھا کہ اب جو باتیں ہو رہی ہیں نئی مملکت کے بنانے کی, میں آج یہ لکھ کر دیتا ہوں, اس نے کہا کہ کوئی آزاد مملکت نہیں ہوگی, یہ صرف ایک کلچرلی اٹونومس اینٹیز ہوں گی جو کوئی آئیں گی وجود میں انڈین اوشن کے وقت. کیونکہ اس نے کہا کیونکہ اب دنیا میں صرف 4 بڑی طاقتیں ہوں گی, گریٹ پاورز اس نے کہا تھا. پہلی امریکہ, دوسری روس اور تیسری چین, جو کہ چین ابھی آزاد نہیں ہوا تھا لیکن نہرو کو اتنی سمجھ تھی کہ چین ایک بڑی طاقت بنے گا. اور چوتھا اس نے کہا تھا ہندوستان, کیونکہ انگلینڈ کا نام نہیں لیا کیونکہ اس کو احساس تھا کہ ہندوستان کے بغیر انگلینڈ کبھی بڑی ریاست نہیں رہے گا. اور آپ نے دیکھ لیا کہ آج انگلینڈ کا وزیر اعظم ہندوستان کا ہی ہندوستانی جا کر وزیر اعظم بن گیا ہے. یعنی انگلینڈ اب گریٹ پاورز میں شامل نہیں ہے, ہندوستان تیزی سے گریٹ پاور کے طور پر اس اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے. اور ہم کیا ہیں, ہم جو نہرو نے کہا تھا کہ یہ ایک صرف کلچرلی اٹونومس اینٹی ہوگی, بس کوئی اس کی سوورن انڈیپینڈنس نہیں ہوگی, آزاد نہیں ہوگا. نہرو نے کچھ بھی نہیں کیا, انڈیا نے کچھ نہیں کیا, انڈیا نے توڑا ضرور تھا پاکستان کو. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج پھر وہی سچویشن ہے. جی اصل حوالہ پورا سنانا, پوری تقریر, قائد اعظم تقاریر و بیانات, جلد نمبر 4, صفحہ نمبر 361, پورا خطاب. لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے اعزاز میں ضیافت کے موقع پر تقریر, کراچی 13 اگست 1947 نو, بالکل ایک دن پہلا. انگریز آیا بیٹھا وائسرا ہندوستان دا کہ آزادی تمہیں دینا پہ تو مبارک دینا ہے تو شریک ہونا ہے. واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ, کیسی گل ہے. کی تقریر پہ ہوندی, ہن تقریر سنو گے تو آپ الفاظ دو تے تمہیں رونا آئے گا. فضیلت مآب, عزت مآب اور خواتین و حضرات, پہلے 2 لقب لارڈ ماؤنٹ بیٹن انگریز واسطے نے. واہ بھائی, ادھر خواتین پہلے انگریز نو فضیلت مآب تے عزت مآب, تے کافر دی عزت کرنا بھی حرام ہے. فضیلت والا آخنا انہوں حرام ہے, وہ تو جانوراں تو بدتر ہے. وہ توجہ نہیں فرمائی نے, پر سیکولر دے نزدیک قرآن غلط ہے, اس واسطے وہ لانتی فضیلت مآب بھی آخ دین, عزت مآب بھی آخ دین. خواتین و حضرات, خواتین پہلا تے حضرات او انگریزیت, رنا پہلو خسرے بعد. پھر کی پہ آخدا, میں مالک کے معظم کی صحت کا جام تجویز کرتے ہوئے بے حد مسرت محسوس کرتا ہوں. اس وقت دا برطانیہ دا بادشاہ جڑا ہے اس نو پہ آخدا ہے میں ملک کے معظم کی صحت کا جام تجویز کرتے ہوئے بے حد مسرت محسوس کرتا ہوں. یہ ایک نہایت اہم اور منفرد موقع ہے. آج ہندوستان کے لوگوں کو مکمل اقتدار منتقل ہونے والا ہے اور 15 اگست 1947 کے مقررہ دن 2 آزاد اور خود مختار مملکتیں پاکستان اور ہندوستان مارد وجود میں آ جائیں گی. اچھا, یعنی 2 میں, یعنی اینو خوشی 2 دی,
خوشی دونوں دی ہے. بلے 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 ٹھیک ہے جی. پھر وکھرے ہونے دی لوڑ ہی کون تھی. ملک معظم کی حکومت کے اس فیصلے سے وہ اعلیٰ و عرفہ نسب العین حاصل ہو جائے گا جو دولت مشترکہ کے قیام کا واحد مقصد قرار دیا گیا تھا. ہوں اپنی حقیقت اپنی آپ کھولی آؤں. ہوں تمہیں تو اس فکرے کا پتہ نہیں لگا وہ کی آ گیا ہے، لیکن میں سمجھانا. بولو بولو کی پہ آخر ہے؟ آخ انگریزاں نے دولت مشترکہ اقوام متحدہ جنوں UN آخ دیں اس دا فیصلہ آخے جڑا کیتا سی نا، ملک کے معظم کی حکومت کے اس فیصلے سے وہ اعلیٰ و عرفہ نسب العین اقوام متحدہ بناون والا او وڈا نسب العین جڑا ہے نا اس کی تکمیل ہو رہی ہے پاکستان بننے. کیوں کہ اس نے مقصد رکھا گیا ہے کہ پہلو حکومتاں پاڑو، چھوٹیاں چھوٹیاں ٹکڑے کرو، ٹکڑے کر کے اپنے تیار کردہ ہتھاں دے لوگ بےمان سکولی جڑے سیکولر ذہن ہون دین اسلام دے مخالف ہون انہاں دے ہاتھ چ حکومت دے کے انہاں نو دولت مشترکہ یعنی اقوام متحدہ دا رکن بناؤ، آپ واپس آ جاؤ. یہ کام انہاں دے سپرد کر. یہ پہلو آکھے جڑا انہاں منصوبہ بنایا سی پاکستان جڑا بنتا ہے پیا اس منصوبے نو اج پورا کیتا جا رہا ہے. اس منصوبے نو ہن سمجھ لگی ہے؟ واہ بھائی واہ واہ صدقے جاواں بیچاری ستی برادری. یعنی برطانوی سلطنت میں شامل جملہ وضاحت آپ پہ کرتا ہے. یعنی برطانوی سلطنت میں شامل جملہ اقوام اور ممالک کو خود مختاری اور آزادی دی جائے گی اور کوئی قوم کسی دوسری قوم کی محکوم نہ رہے گی سوائے انگریزوں کے. توجہ نہیں فرمائی. انگریزوں کے محکوم رہن گے پر آپس ایک دوجے دے ٹھیک ٹھیک. بکری بکری دے تھلے نہ ہوئے، بکری بگیاڑ دے تھلے ہوئے.